الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواہ مسلم. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آج کے اس پروگرام کے صدر محترم عالم ربانی علاقہ مراٹھواڑہ کی بزرگ مشہور و معروف شخصیت حضرت اقدس مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح علاقہ مراٹھواڑہ کے نائب امیر شریعت جید عالم دین حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ندوی مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح تخت پر موجود علاقے کے علماء، ائمہ و حفاظ اکرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، اور پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی ملت اسلامیہ کی غیرت مند مائیں اور بہنیں. وقت کم ہے اور اس کم وقت میں ہمیں چند باتیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں اس کو سننا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسے بار بار کارگزاری میں ناظم جلسہ اور طلباء کے تقاریر اور ان کے ترانوں میں اس مدرسے کی کارگزاری کی طرف اور اس مدرسے کی نمایاں کامیابی کی طرف اشارات ملتے رہے کہ مدرسہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دن ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. اساتذہ اور ناظم مدرسہ کی محنت اور قربانی اور جدوجہد اور جہد مسلسل انشاءاللہ اس نوخیز مدرسے کو تناور علمی درخت بنائے گی. مدرسہ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا تسلسل ہے اور یہ ایک ایسا سلسلۃ الذہب ہے جو آج سے 1450 سال پہلے کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چلا ہے. گنبد خضرا کے مکی کی ذات سے نکلا ہے اور نشیب و فراز سے ہوتا ہوا ہمارے بر صغیر اور ہندوستان، مہاراشٹر، اورنگ آباد اور امبر ہل میں اس کا ایک چھوٹا سا مظہر یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک مدرسہ ہے. یہاں پر اللہ کی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے قرآن کی آیتیں تمہارے اوپر پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کر کے تم کو سنائی جائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اسی قرآن سے واسطہ جوڑ کر انسانیت کے قلوب کا صفایا کیا جائے.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی ام الکتاب سید القطب قرآن مجید سے نکلنے والے مسائل اور اس سے نکلنے والے احکامات امت کے سامنے سنائے جائے، امت کو اس پر عمل کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ قرآن کریم ایک ایسی لازوال کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا قرآن کے متعلق، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اتاری ہے یہ نصیحت کی کتاب قرآن مجید اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے حفاظت کے نظام چلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اللہ اپنے قدرت کے مظاہر بھی جا بجا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے بتایا میری یہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو پیدا کر کے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھلایا اور یہ بتایا یہ میری قدرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے قدرت کا اظہار فرمایا، لیکن ضابطہ کائنات کو اور دنیا کا یہ بنایا کہ ہم دنیا کو اسباب کے سہارے چلائیں گے۔ تو اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، لیکن اللہ روئے زمین پر قرآن کے حفاظت بھی اسباب کے راستے سے کریں گے، اور یہ اسباب بطور اسباب استعمال کیے جانے والی چیزیں اور بطور اسباب کے استعمال کیے جانے والی یہ شکلیں قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ حفاظت قرآن کریم کی حفاظت میں جو چیز لگتی ہیں وہ بھی قابل عزت اور قابل احترام بن جاتی ہیں۔ ہمیں بتائیں تو صحیح، اگر تمہارے اور میرے گھر میں کوئی کپڑا پڑا رہا اور وہ کپڑا کبھی الماری میں کبھی زمین پر نظر آتا ہے، لیکن جب گھر کی ماں، گھر کی کوئی عورت اس کپڑے کو قرآن کا جزدان بنا دیتی ہے تو وہ جزدان قابل عظمت قابل عزت ہو جاتا ہے۔ اب گھر کا معصوم بچہ بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اماں یہ قرآن کا جزدان ہے، یہ قرآن کا کور ہے، یہ قرآن کا کپڑا جس پہ قرآن لپیٹا جاتا ہے، اماں یہ زمین پر گر گیا تھا۔ چھوٹا بچہ بھی استغفار کرتا ہے، ماں بھی استغفار کرتی ہے، ارے کیا ہوا؟ یہ کپڑا تو تمہارے الماری میں اور زمین پہ پڑا رہتا تھا، تمہیں کوئی ہوش نہ تھا، لیکن جیسے ہی یہ قرآن سے جڑا اور جزدان بنا اور یہ بچے کے ہاتھ سے بڑے کے ہاتھ سے گر گیا تو ہر ایک یہ سمجھتا ہے ہم نے قرآن کی بے احترامی کر لی۔ وہ استغفار کرتا ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ معاف کر دے میرے ہاتھ سے قرآن کا کپڑا اور جزدان گر گیا۔ سچ بتائے جو کپڑا جب عام کپڑا تھا تو اس کی وہ قدر نہیں تھی، جب وہ کپڑا قرآن کا لباس بن گیا، قرآن کا جزدان بن گیا تو اندازہ لگائیے اس کا مقام بڑھ گیا ہے۔ اس لیے جب ایک کپڑے کی نسبت بدل جاتی ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کا ادب بڑھ جاتا ہے۔ تو جو حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کرتا ہے، مشکات شریف میں روایت موجود ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ دیا جائے اور اس چمڑے کو آگ میں پھینک دیا جائے تو آگ اس چمڑے کو نہیں جلا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس چمڑے میں اللہ کا کلام قرآن کریم۔ تو اندازہ لگائیے جس سینے میں اللہ کا کلام ہو وہ جہنم میں کیسے جلے گا؟ میرے بھائیوں، قرآن سے جڑنے والا جیسے اللہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے، جو لوگ قرآن سے جڑیں گے وہ بھی محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے بر صغیر اور پورے عالم اسلام میں قرآن کے حفاظت کے مختلف نقشے قائم فرمائے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں یہ مدرسے قرآن کریم کے حفاظت کے قلعے ہیں، قرآن کریم کے حفاظت کے وہ اسباب ہیں جس کو اللہ روئے زمین پر قائم کر رہا ہے۔ حافظ قاری قرآن کے ذریعے قرآن کے مخارج کی حفاظت، حافظ قرآن کے ذریعے قرآن کے الفاظ کی حفاظت، عالم دین کے ذریعے قرآن کے ترجمے اور تفاسیر کی حفاظت،
مفتیان اعظام کے ذریعے قرآن کے اصول سے اور قرآن سے نکلنے والے فتاوی اور مسائل کی حفاظت، یہ مدارس کے ذریعے ان سب کی حفاظت گویا یہ آیت کا مظہر ہے۔ اگر روئے زمین پر مدارس نظر آتے ہیں تو یہ انا نحن نزلنا ذکر کی عملی شکل ہے۔ اگر روئے زمین پر حافظ قرآن نظر آتے ہیں تو یہ انا نحن نزلنا ذکر کی عملی شکل ہے۔ اگر روئے زمین پر عالم دین نظر آتے ہیں تو یہ انا نحن نزلنا ذکر کی عملی شکل ہے۔ اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں میرے ایسے جیالوں کو کھڑا کروں گا، میں ایسے میرے بندوں کو کھڑا کروں گا، میں ایسے جگر والے بندوں کا انتخاب کروں گا جو روٹی سوٹی کھائیں گے لیکن میرے قرآن کی اور میرے کلام کی حفاظت کریں گے۔ جاؤ جا کر دیکھو مدارس میں پڑھنے والوں میں جتنی اکثر تعداد ان بچوں کی ہوتی ہے جو جھوپڑوں سے نکل کر آتے ہیں، رکشہ چلانے والوں کے بچے ہیں، پتھر توڑنے والوں کے بچے ہیں، اور مزدوری کرنے والوں کے بچے ہیں، مستری کام کرنے والوں کے بچے ہیں، یہ چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، دال روٹی کھاتے ہیں اور 10-10 سال عالم اور حافظ بنانے میں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا وہ غیبی نظام ہے جو اللہ نے ایسے لوگوں سے اپنے کلام کی حفاظت کر کے دکھائی ہے اور دکھا رہا ہے، اور قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ان الاسلام بدا غریبا، اسلام کی شروعات اور ابتدا غربت اور اجنبیت سے ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا وسيعود غریبا، اسلام دوبارہ اجنبیت میں چلا جائے گا، کما بدا، جیسے اسلام کی ابتدا ہوئی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء، مبارک بادی ہے ان اجنبیوں کے لیے، مبارک بادی ہے ان غربت زدہ کے لیے جو اسلام کی اس وقت بھی ایسی حفاظت کریں گے اور اسلام پر چل کر عملی طور پر اسلام کو زندہ کر کے دکھائیں گے۔ آج آپ مدارس کا حال دیکھیے، ایک تصور باطل نے ہمیں دیا اور یہ سوچ دی کہ مدرسے میں پڑھنے والے غریب بچے ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے یہ چند تنخواہوں پر کام کرتے ہیں۔ ہاں دنیا تانا دیتی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو کوئی تنخواہ نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھنے والوں کے متعلق دنیا کے دماغوں میں یہ بات بیٹھا دی گئی کہ دنیا ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھتی ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم، مجھ سے پہلے صدر محترم نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی کہ اللہ کل میدان قیامت میں حافظ قرآن کا جو اعزاز فرمائیں گے وہ اعزاز ایسا اعزاز ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو مقام ایک حافظ قرآن اور اس کے والدین کو عطا فرمائیں گے، ہر کوئی یہ افسوس اور یہ حسرت کرے گا، ہائے کاش کہ میں خود حافظ قرآن بن جاتا، ہائے کاش کہ میں خود میرے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیتا۔ یہ مقام اولا، یہ مراتب، یہ فضائل اور یہ اعزاز کن کا ہے؟ ہاں یہ انہی کا ہے جن کو تم دال روٹی کھانے والا سمجھتے تھے۔ یہ اعزاز کس کا ہے؟ ہاں انہی کا ہے جن کو تم حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہ اعزاز کس کا ہے؟ ہاں تم نے ان کے ذمے وہ کام لگائے تھے کہ مردے نہلائے گا کون؟ کہ حافظ مسجد کے امام صاحب اور عالم دین اور حافظ قرآن۔ نکاح پڑھائے گا کون؟ فرمایا عالم دین حافظ قرآن، اور فرمایا مسجدوں کو صاف کرے گا کون؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کام بھی چھوٹے ہیں اور اس کے کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ نہیں، یاد رکھنا، سب سے پہلے حافظ روئے زمین پر قرآن کریم کی اگر کوئی ہے تو وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر حافظ قرآن ہونا دنیا والوں کی نظر میں حقارت، عیب اور ایک کم معیار کا آدمی ہونے کی علامت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ بننے کو تیار ہے۔ کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے حافظ کسی کو بنایا ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس لیے آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ قرآن کریم روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق، سب سے بہترین انسان کون ہے؟
صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اور ہمارا یہ ذوق ہے تاکہ دنیا میں یہ اعلان کیا جا سکے، لوگ اپنی ڈاکٹری کی ڈگری پر فخر کرتے ہیں اور جگہ جگہ ان کو استقبالیہ دیا جاتا ہے، کوئی انجینئر بن کر آتا ہے، جگہ جگہ ان کو استقبالیہ دیا جاتا ہے، ان کی ڈگریوں پر فخر کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں عالم دین اپنے عالم ہونے پر فخر کرے، حافظ قرآن اپنے حافظ ہونے پر فخر کرے۔ یہ معمولی ڈگری نہیں ہے، کل میدان قیامت میں یہ اعزاز سمجھ میں آئے گا۔ آؤ میں تمہیں یہاں عنبر ہیل سے لے کر مدینے تک ایک سند سناتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کریم پڑھانے والے کون۔ آؤ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، نیک صالح بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما۔ اے اللہ اس ہونے والے جلسے کو بے انتہا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ اے اللہ دو بچے حافظ قرآن بنے ہیں، اے اللہ ان کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا۔ گھر گھر میں قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنے والا، اور گھر کے اندر قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا مزاج اور رواج عام فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں و بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، تمام کو قرآن کی تلاوت کا ذوق حقیقی نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن سے لگاؤ نصیب فرما، یا اللہ قرآن کو بار بار کثرت سے پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ قرآن کی برکتوں کا ظہور فرما دے۔ اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ دنیا سے جا چکا ہے، اے اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ گھروں اور دواخانوں میں بیمار پڑا ہوا ہے، اے اللہ اگر مقدر میں موت لکھی جا چکی ہیں تو جاتے جاتے زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ ملک امراض میں، گھروں میں اور دواخانوں میں پڑا ہوا ہے، یا الہ العالمین ان تمام کو شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ بے روزگار ہے، روزی کے لیے مارے مارے پھر رہا ہے، اے اللہ حلال کے روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حلال لقموں کے انتظامات فرما دے۔ اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ جانے انجانے میں سود کے، لون کے، بینکوں کے قرضوں کے بوجھ کے نیچے دب چکا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آئے دن سود کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ اے اللہ امت سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ سود کے اور دیگر قرضوں کے بوجھ سے امت کے جسموں کو ہلکا فرما دے۔ اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ ناجائز جیلوں میں ٹھوس دیا گیا ہے، باعزت بری ہونے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ امت کے بہت سارے گھر ایسے ہیں جن میں بن بیائی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمریں لگ چکی ہیں، اے اللہ وقت سے پہلے انہیں نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے غیر شادی شدہ نوجوان ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالحہ صادقہ بیوی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ امت کو اپنے غمی خوشی کے تقریبات کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، اکابر دیوبند کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، مدارالعلوم سہارنپور، شاہی مراد آباد، جامعہ اشاعت العلماء کلکواں، اور اے اللہ جتنے اہل حق مدارس چلا رہے ہیں، اہل حق کے سارے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ کام کی، دعوت کے کام کرنے والوں کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی جوڑ مشورے ہو رہے ہیں ان تمام کو قبول فرما، جہاں کہیں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں ان تمام کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنی جماعتیں تیرے راستے میں نکل رہی ہیں، نکلنے والی نکل چکی، ہر ایک کو قبول فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مشورے ہو رہے ہیں ہر ایک کو قبول فرما۔ جو تیرے راستے میں نکلنا چاہتا ہے، نکلنا رکاوٹیں ہے، رکاوٹوں کو دور فرما کر ان کا نکلنا آسان فرما۔ یا اللہ علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حفاظ کی اور ائمہ مساجد کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یا اللہ اس ملک میں اس امت کے پنپنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ آنے والے وقت میں اس امت کی رہبری فرما۔
یا اللہ ہم تمام کی ایسی تربیت فرما، یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے جیسے ہم تجھے پسند آ جائے، یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے، کہہ نہ سکے، ہماری دعاؤں میں ان کا بھی حصہ شامل حال فرما۔ یا اللہ انس ابن مالک اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی گاڑی کمائی کے پیسے دیے ہیں، انعامات میں حصہ لیا ہے، اے اللہ انتظام میں حصہ لیا ہے، کھانا کھلانے میں حصہ لیا ہے۔ نسبت تیرے قرآن کی تھی، نسبت تیرے پیغمبر کی تھی، نسبت تیرے ذات کی تھی۔ اے اللہ رکشہ چلانے والے نے بھی دیا، مزدور نے بھی دیا، اے اللہ ہر ایک نے اپنے شایہ نشان اور اپنی حیثیت سے دیا۔ اے اللہ ان دینے والوں کو تو اپنے شایہ نشان اور اپنی حیثیت سے، خزانے غیب سے ان کو اور ان کے نسلوں کو آباد و سرسبز و شاداب فرما دے۔ اے اللہ قیامت تک ان کے نسلوں میں دین کے دائی اور اسلام کے شہدائی، حافظ قرآن، عالم دین پیدا ہونے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، ان کی کمائیوں کے نقشوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے قرآن کی نسبت پہ لگایا ہے، جو بھی لگایا اپنی حیثیت سے لگایا، اور انہوں نے انعامات دیے بچوں کو اپنی حیثیت سے دیے۔ اے اللہ ہماری ماں و بہنوں نے بھی انعامات دیے، ہمارے بھائی و بزرگوں نے بھی انعامات دیے۔ اے اللہ انہوں نے اپنی حیثیت سے دیے تو ان کو اپنی حیثیت سے عطا فرما دے۔ اے اللہ اسی مجلس کو کل میدان قیامت میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ قبر کی فکر نصیب فرما، یا اللہ قبر کے سوالات کی فکر نصیب فرما، میدان قیامت میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نصیب فرما، حوض کوثر پر پیغمبر کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، شفاعت کبریٰ میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ میزان اعمال میں اعمال کے ترازو کے تلنے کے وقت نام اعمال کے پلڑے کو جھکا دے، پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، نبی کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا دے۔ اے اللہ کل نبی کے دھتکار دیے جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے غضب اور جلال سے ہماری حفاظت فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اصل تو دنیا آخرت کی ہے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے۔ اے اللہ اس فانی دنیا سے دل لگانے سے بچا لے، اور اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے اور طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔